پلائے گا تو اسٹریس فیکٹر بڑا بیک آف یور مائنڈ یہ چیز کنٹینیوسلی آپ کے مائنڈ میں پلے ہوتی رہتی ہے. اور اوپر سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ جو 20 سے 22% یہ جی ایس ٹی کا نفاذ ہے, اس کے نفاذ سے قبل ہی دوائیں مہنگائی کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 150 روپے والا شوگر کی ٹیبلٹ کا, یعنی کہ جو ڈائبٹیز کے علاج کے لیے جو اسٹرپ ملتا تھا وہ اب 350 روپے کا مل رہا ہے, اور ایک حد سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور کراچی سمیت سندھ بھر میں یہ صورتحال زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ من مانی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں, ہر میڈیکل سٹور کے اپنے ریٹ ہیں. پھر یہ ہے کہ دل کے امراض کی دوائیں 30 سے 40% مہنگی ہو گئی ہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ یہ ایک دفعہ کبھی مطلب جن کے والدین ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں, تو وہ اگر ادویات لینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بار دوا اگر فرض کریں کہ کوئی 2500 روپے کی آپ نے لی, تو اس کے بعد 3500 روپے کی وہ ادویات ملیں گی یا 4000 روپے کی ملیں گی, اور ایک دم آپ اضافہ دیکھیں گے. تو یہ حیران کن بات ہے. حالانکہ یہ زندگی آپ کی مطلب یہ آپ کے لیے ایک لائف سیونگ ایک طرح سے ڈرگز ہوتی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کوئی عیاشی کی چیز نہیں ہے, یہ مجبوری ہے آپ کی کہ آپ نے کھانا ہے, اور لیکن اس کے باوجود یہ حال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ او آر ایس کا پتا, او آر ایس کا جو پیکٹ ملتا ہے, یعنی کہ جو نمکول کا ایک وہ ہوتا ہے, اس کا چکر یہ ہے کہ آپ کسی بھی گرمی ہوتی ہے, حبس ہو رہا ہو, آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نمکول پیتے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں الیکٹرولائٹس پورے ہوں. اب وہ 10 روپے کا جو پیکٹ ملا کرتا تھا, وہ پیکٹ اب 30 روپے کا ہو گیا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو تجویز کر دیتے ہیں. یہ وہی حال ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں وہ جب سر درد کی گولیاں ہوتی تھیں تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, تو کیا ہوا, 1 روپے کی گولی تھی 3 روپے, جو 10 روپے کا پتا تھا وہ 30 سے 50 روپے. اور اس کا ایک پہلو بھی ہے, اشفاق, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پیرنٹس کو یہ پتا ہو کہ آپ کے بیٹے کی سیلری کتنی ہے, اس کے بعد جب ان کو یہ اندازہ ہو مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ بھائی 20-22 ہزار پورے مہینے میں میری دوائیوں پہ ہی خرچ ہو جاتے ہیں, یا اس سے بھی اگر کم خرچ ہو رہا ہے, تو انہیں وہ کہتے ہیں میری دوائی مت لانا, جو نئی کھانے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ دوائیاں کھانے میں ڈنڈیاں مار رہے ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ آپ کے والدین ایسا کرتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے مہینے کی دوا لا کے دی تھی, مہینے کے اینڈ میں چیک کریں گے دوائیں ختم نہیں ہوں گی. And then you have to tell them کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, دوائیں اتنی مہنگی, آپ کو چھپانا پڑتی ہے, آپ کو باتیں چھپانی پڑتی ہیں ان سے. لیکن والدین تو پھر کہتے ہیں نا, والدین ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ فیکٹر ہے جس سے گھروں میں سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں. انور خان ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, اور ظاہر ہے پاکستان میں جتنے ڈائبٹکس پیشنٹ ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں 25 سے 30% اضافہ ہوا ہے جو شوگر سے ریلیٹڈ دوائیں ہیں. تو انور ذرا ہمیں بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد, اور یہ خاص طور پر جو اوور دا کاؤنٹر ملنے والی دوائیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا سر درد کی دوائیں, ان میں بھی کیا اضافہ ہوا ہے من مانا؟ جی دیکھیں, اس وقت اگر بات کی جائے گی کراچی سمیت صوبہ سندھ کے اندر جو ادویات کی اس بلند ترین اور منمانی قیمتیں ہیں, پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کاؤنٹر پہ ملنے والی معمولی نوعیت کی ادویات کی, جس کے اندر سر درد اور بخار کی ادویات ہوتی ہیں. 2022-23 میں اس سر درد کا اور بخار کی گولیوں کے جو پتے تھے, جو پیکٹ تھے, وہ 10 سے 15 روپے, میکسیمم 13 روپے کے اندر بآسانی دستیاب ہوتے تھے. اور اس طرح 2023 کے اندر یہ قیمتیں آگے بڑھتے بڑھتے 20, 25, 30 اور آج 2024 کے اندر سر درد اور بخار کی گولیاں 50 روپے سے تجاوز کر چکی ہیں. کاؤنٹر پہ ملنے والی یہ معمولی نوعیت کی ادویات ہیں. اگر ہم اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں ان ادویات کی جو کہ دائمی امراض ہوتے ہیں, جس کے اندر شوگر, بلند فشار خون اور دل کے امراض شامل ہوتے ہیں. یہ وہ ادویات ہوتی ہیں جو کہ زندگی بھر مریضوں کو لینی پڑتی ہیں. ان کی اگر ہم قیمتوں کی بات کریں گے تو یہ قیمتیں ڈی ریگولیٹ ہونے کی وجہ سے انتہائی بلند ترین سطح کے اوپر ہیں, اور معمولی نوعیت یعنی وہ افراد کے جو کہ اس وقت 30 سے 35 ہزار روپے کی جاب کر رہے ہیں, اگر اس کی بات کی جائے گی, وہ اپنے گھروں کے اندر پہلے بآسانی 8 سے 7 ہزار کی یہ ادویات آتی تھیں, اور آج یہ بجٹ تیزی سے تجاوز کرتا ہوا 15 سے 16 ہزار کو کراس کر چکا ہے. اور پاکستان دنیا کے ان ممالک کے اندر شامل ہے جو کہ شوگر کے حوالے سے دوسرے اور تیسرے نمبر کے پیرامیٹر کے اندر آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے امراض قلب کی ادویات کی, جو کہ 30 سے 35% مہنگی ہوئی ہیں. 2022 کے اندر 15% تھی, پھر 2023 کے اندر یہ 20 سے 25 پر آئیں, اور اب کم و بیش 40% کے اوپر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کینسر کے امراض کی, تو کینسر کے مرض سے ملنے والی ایک ٹیبلٹ کی جس کا برانڈ نیم تو نہیں لیا جا سکتا, اس کا پتہ اگر لوکل فرم کا لیں گے تو وہ 8 سے 9 ہزار روپے کا ہے. اس کے اندر 30 ٹیبلٹ ہوتی ہیں.
اور اس وقت سندھ بھر کے اندر وہ ناپید ہے اور بلیک کے اندر 15,000 میں بآسانی دستیاب ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ادویات کی ان قیمتوں کی جو بلند ترین سطح ہے، یہ وہ سطح ہے جو کہ منمانی اور ڈی ریگولیٹ ہونے کے نتیجے کے اندر سامنے آئی ہے۔ ابھی اچھا، یہ ڈی ریگولیٹ کرنے کا جو فیصلہ تھا، یہ تھوڑا سا ہمیں اس پر روشنی ڈالیے گا، اس کے مقاصد کیا تھے اور کیا مقاصد پورے ہوئے یا پھر صرف عوامی ٹارچر ہو رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں، فارماسیوٹیکل کمپنی کی شکایات سامنے آئی تھی کہ بعض مخصوص ادویات کہ جس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ان کو خاصی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، تو حکومت نے کسی حد تک جا کے ریلیف دیا اور ڈی ریگولیٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کا سارا برڈن عوام کے اوپر آیا ہے۔ خاص مخصوص نوعیت کی ادویات تھی کہ جنہیں ڈی ریگولیٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر بات کریں ہم اس تمام طرح صورتحال کی کہ اب جو بلند ترین سطح قیمتوں کی، یہ وہ قیمتیں ہیں جو کہ اس وقت 20 سے 22% جی ایس ٹی ابھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوا ہے۔ جس دن یعنی آئندہ آنے والے چند روز کے اندر جب جی ایس ٹی ان کے اوپر نافذ ہو جائے گا، تو یہ جو برڈن ہے یہ کم و بیش اینٹی بایوٹک ادویات، شوگر، بلڈ پریشر، یہ گھر کے ایک فرد کے استعمال ہونے والی ادویات 20 سے 25,000 روپے مہینہ کے اوپر چلی جائیں گی۔ ایک اور سلسلہ ہے، تمام کی تمام وہ صورتحال ہے کہ جس کا ادراک نہیں کیا گیا۔ اچھا، ایک اور سلسلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو چلیں فارماسیوٹیکل کمپنیز نے چیزیں مہنگی کی، دوسرا یہ ہے کہ ہر جو میڈیکل سٹور ہے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ کسی اور ریٹ پر دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دفعہ چھاپا مارا گیا تھا تو پتہ چلا تھا کہ میڈیکل سٹورز والے جو ہیں وہ خود ادویات کو شارٹ کیے بیٹھے ہیں، یعنی کہ چھپا کے بیٹھے ہیں تاکہ ان کی قیمتیں بڑھا کے ان کو بیچا جا سکے۔ تو اس کے تدارک کے لیے کچھ کیا جاتا ہے، کوئی اقدامات ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیں، عملاً اقدامات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن اور احکامات جاری کیے جاتے ہیں، 1 سے 2 اور مہینے میں کبھی کبھی دکھانے کے لیے 3 سے 4 کارروائیاں کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے یہ بنتی ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر ڈی ایچ اوز ہوتے ہیں اور اسسٹنٹ ڈی ایچ اوز ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ متعلقہ اضلاع کے اندر جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں پہ جا کے قیمتوں کا تعین کریں، ان کی جانچ پڑتال کریں۔ شہر کے کم و بیش تمام ہی میڈیکل اسٹور کے اوپر سب کے اپنے اپنے ریٹ ہیں۔ ایک دکان کے بعد آپ دوسری اور تیسری دکان پہ جائیں گے تو وہ ریٹ تیزی سے بڑھتے جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں 5 سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ فراہم کیا جاتا ہے، خاصی حد تک طبی ماہرین اس بات کا اندیہ بھی دیتے ہیں کہ وہاں فراہم کی جانے والی ادویات مبینہ طور پر جعلی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام طرح صورتحال ہے کہ جس کا ادراک اور تدارک نہیں کیا جا رہا، اور متعلقہ ڈی ایچ اوز اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جو میڈیکل اسٹورز ہوتے ہیں، جو متعلقہ جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں کا معائنہ جو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے انور، تھینک یو سو مچ۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ عوام کہاں کہاں پریشان نہیں ہے، اور جیسے کہ ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پر ٹیکس عائد کیا گیا